رہائی کے سلسلہ کوئی متاثر نہ ہو. تو کام تو چل رہا تھا لیکن نتیجہ نہیں نکلا تھا. کرناٹکا مسلم متحدہ محاذ جو اپنے آپ کو ریاستی سطح کی نمائندہ تنظیم کہلواتی ہے، اس نے 22 جنوری کو بنگلورو کے مسلمانوں سے اپیل کی تھی کہ وہ بنگلورو کے ڈی جے ہلڈی اور کے جے ہلڈی کے نوجوانوں کی گرفتاری کے خلاف بنگلورو بند کا اہتمام کریں. اس کے لیے کرناٹکا مسلم متحدہ محاذ نے بنگلورو کے تمام تاجروں و پیشہ ور افراد سے اپیل کی تھی کہ وہ 22 جنوری کو احتجاجاً کام بند رکھیں اور وہ گھروں میں ہی رہ کر اپنا احتجاج درج کروائیں. یہ اعلان پچھلے ہی ہفتے کیا گیا تھا، لیکن ٹھیک احتجاج کرنے سے 2 دن قبل محاذ کے ذمہ داروں نے اس بات کا اعلان کیا کہ ڈی جے ہلڈی کے فسادات کے ملزمان میں سے 23 نوجوانوں کی رہائی طے ہے. اس لیے 22 جنوری کو جو بند منعقد کیا گیا تھا وہ منسوخ کیا جا رہا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ نوجوانوں کی گرفتاری اور محاذ کے بند سے کیا تعلق ہے؟ اگر واقعی میں حکومت محاذ سے اتنا خوف کھاتی تو وہ نوجوانوں کو گرفتار کرنے کے لیے آگے نہ بڑھتی. نوجوانوں کی رہائی و ضمانت آئی پی سی کے نظام کا ایک حصہ ہے. گرفتار ہونے کے بعد ضمانت ملنا یا جیل کو جانا قانونی نظام ہے. اس میں اگر کوئی کریڈٹ لیتا ہے تو وہ بیوقوفی کے علاوہ کچھ نہیں ہے. دراصل محاذ کی جہاز ڈوب رہی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو، اپنے وجود کو بچانے کے لیے نئے شوشے چھوڑ رہی ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بنگلورو میں جمعہ کے دن عام طور پر مسلمان نماز جمعہ کے بعد ہی گھروں سے نکلتے ہیں، اس لیے اس دن بند منانے کے کوئی معنی ہی نہیں ہے. اگر واقعی میں احتجاج درج کروانا ہوتا تو دوسری قوموں اور تنظیموں کو لے کر بند کا اعلان کیا جاتا اور گھروں میں رہنے کے بجائے بنگلورو کے ٹاؤن ہال یا فریڈم پارک میں خاموش احتجاج کرتے یا احتجاج کی اور کوئی نوعیت کو اختیار کیا جاتا. لیکن ایسا نہیں ہوا ہے. 22 جنوری کا بند اس بات کی طرف اشارہ کر رہا تھا کہ مسلمان جمعہ کے دن باہر نہ آئیں، بریانی کھائیں اور سو جائیں. درحقیقت کرناٹکا مسلم متحدہ محاذ کا وجود ہی بہت سے موقعوں پر مشکوک رہا ہے. خاص طور سے الیکشن کے موقع پر یہ لوگ زیادہ متحرک ہو جاتے ہیں. 22 جنوری کے احتجاج کے لیے بنگلورو کے مسلمانوں کا بہت بڑا حصہ تائید کے لیے تیار تھا اور بند کو لے کر نوجوانوں میں جوش و جذبات دیکھا جا رہا تھا. ہر ایک کو ملت اسلامیہ کی تحفظ کی فکر نظر آ رہی تھی. اسی وجہ سے کئی نوجوان سوشل میڈیا میں 22 جنوری کو بند کی تیاری کے لیے اپیل کر رہے تھے اور ایک دوسرے کو رجوع کرتے ہوئے درخواست کر رہے تھے کہ 22 جنوری کو بند کے لیے تعاون کریں. مگر جب قیادت ہی کھوکھلی نکلے اور اپنے اپنے مفادات کی تکمیل کے لیے فیصلے بدلتے جائیں تو ملت اسلامیہ لاچار نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگی. پریس کانفرنس میں یہ بھی کہا گیا کہ محاذ کے اعلان کی اطلاع پر نوجوانوں کی رہائی کی راہیں آسان ہوئی ہیں. اگر واقعی محاذ کے اعلان میں اتنا دم ہے تو مولانا انظر شاہ قاسمی کی گرفتاری کے بعد محاذ نے اعلان کیا ہوتا تو یقیناً مولانا انظر شاہ قاسمی کو درجنوں مہینے جیل کی سلاخوں میں بند رہنا نہ پڑتا. محاذ کے بدلے ہوئے فیصلے کے بعد یہ بھی سوالات اٹھ رہے ہیں کہ آخر قیادت کے نام پر ریاست کے مسلمانوں کو اس محاذ کی جہاز کہاں لے جا رہی ہے؟ کہیں محاذ کی جہاز ڈوب تو نہیں جا رہی ہے؟ ریاست کے مسلمانوں کی نمائندہ تنظیم کہلوانے والی اس محاذ نے پچھلے دنوں گائے کی نقل و مکانی کے معاملے میں زد و کوب کیے گئے سرنگیری اور چکمگلورو کے مسلمانوں پر جو حملے ہوئے ہیں اس پر کیوں بات نہیں کی ہے؟ یہ بھی سوال اٹھ رہا ہے. گاؤں کشی کے قانون کو ہاتھ میں لینے کے لیے جو قانون بنایا گیا ہے اس پر محاذ کیوں حرکت میں نہیں آ رہا ہے اور کیوں قانونی کارروائی کے لیے عدالت سے رجوع نہیں ہو رہا ہے؟ ریاست میں آئی ایم اے، اجمیرا، ہیرا گولڈ اور ایمبیڈنٹ جیسی درجنوں کمپنیوں نے مسلمانوں کا بیڑا غرق کر دیا تھا. اس وقت یہ نمائندہ تنظیم کیا نمائندگی کر رہی تھی؟ یہ بھی سوال اٹھ رہا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ریاست کی ملی قیادت میں اب تبدیلی لانے کی ضرورت ہے، ورنہ اپنے مفادات کی خاطر مسلمانوں کا بیڑا غرق کر دیا جائے گا. بیورو رپورٹ، انقلاب نیوز، بنگلورو. وہ کوئی رکاوٹ نہیں.
مولانا اس طرح کی بھی بات آئی تھی کہ مسلم آرگنائزیشنز کی جانب سے جو بند کال کیا گیا ہے، مسلمز اونلی بند جو کال کیا گیا تھا، یہ کمیونل لائنز پر ہے اور یہ فرقہ وارانہ فیصلہ ہے. اسی لیے ہم نے جو ہے اس میں 3 ایشوز اور داخل کیے تھے: کسان آندولن کی حمایت اور لو جہاد کا ہوا کھڑا کر کے ایک طبقے پر ظلم، اور صوبائی مسئلہ جو بیف گاؤں کشی کا مسئلہ ہے، کو سلاٹر بیان کا مسئلہ ہے، اس کو ہم نے اس میں شامل کیا تھا. یہ مدعے تینوں باقی ہیں، لیکن چونکہ اس کے ساتھ جڑنے کی وجہ سے اگر ہم ایک کو الگ کر کے 3 پر بند رکھیں تو وہ نہیں ہو سکے گا. پوری طریقے سے اس کو بند کیا گیا. وہ 3 مدوں پر عنقریب، اور ایک مدعا ڈی جے ہلی کے جی ہلی پر حالات کا جائزہ لے کر انشاءاللہ اس کا اعلان کیا جائے گا. اس میں جو سیکولر جماعتیں ہیں یا غیر مسلم جو ان لوگوں کا جو ہے آپ نے اس بند میں ان کی بالکل لیا ہے، لینے کی بالکل لیا ہے، اور بات بھی ہو گئی تھی. چونکہ اگر یہ بند اپنی جگہ میں باقی رہتا تو شاید کل ہونے والی کانفرنس میں ان کے نمائندے، کسانوں کے نمائندے ہمارے ساتھ شریک رہتے تھے. بات پوری طریقے سے ہمارے یوسف بھائی نے پوری بات کر رکھی تھی 2 نمائندوں سے، کل وہ ہمارے ساتھ شریک رہتے. لیکن آج کے اخبار میں یہ جو خبر آئی، اس خبر کے بعد ہمیں آپسی مشورے سے یہ فیصلہ لینا پڑا کہ ابھی اس وقت انتظار کرنا بہتر ہے. مولانا یہ جو بیل ہوئی ہے، ایک شخص کی رہائی ہوئی ہے اور دوسرے لوگوں کی بیل ہوئی ہے، اور اس میں بھی شیورٹی وغیرہ ڈپازٹ کرنا باقی ہے، یہ تو جو قانونی کارروائی چل رہی تھی کورٹ میں اس کا نتیجہ ہے. اس میں جو ہے جو تنظیموں کی کوششیں چلی ہیں حکومت پر دباؤ ڈالنے کی، اس کا نتیجہ ابھی نہیں آیا ہے سامنے. نہیں، دیکھیے یہ کوششیں تو 5 مہینے سے چل رہی ہے جی. تیزی، میں نے اپنے الفاظ میں کہا تبدیلی اور تیزی آئی ہے محکموں کے کاموں میں، وہ اس کے بعد ہی تیزی اور گرمی آئی ہے، ورنہ تو کام تو چل رہا تھا لیکن نتیجہ نہیں نکلا تھا. یہ دروازہ کھل کے ایک کے باہر آنے کی جو بات ہوئی ہے یہ خوش آئند ہے. اب دروازہ کھلا ہے تو سلسلہ جاری رہے گا. لیکن احتجاج تو ریاست کی حکومت یا پولیس کی بربریت کے خلاف تھا. اب عدالت کا جو فیصلہ آیا ہے وہ عدالتی فیصلہ ایک دوسرا ہو ہے، تو احتجاج منسوخ کرنا یہ فیصلہ کیوں لیا؟ نہیں، احتجاج جو ہے وہ رہائی کے سلسلے میں تھا، ان پر ظلم کے سلسلے میں تھا. اب رہائی کے سلسلہ کوئی متاثر نہ ہو.